معیشت کی بحالی کے لیے پاک فوج اور حکومت ایک پیج پر، سول اور عسکری قیادت کا مل کر تمام رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، مشکل اور دلیرانہ فیصلوں سے معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں۔ ابھی بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، سرمایہ کاروں کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ آئیں مل کر اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کام کرنے کی عزم کا اظہار کریں اور اپنی توجہ بھٹکنے نہ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ پاک فوج معاشی بحالی کے لیے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم سید منیر کی یقین دہانی، کہا کہ پاک افواج اسے اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ معاشی بحالی کا پلان ہے کیا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی۔ کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرے گی۔ زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، خانقانی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کی صلاحیت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ ان شعبوں میں پاکستان کی مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ یونان میں کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلرز کے خلاف شکنجہ مزید سخت۔ المناک حادثے کا مرکزی ملزم گرفتار، ممتاز ذرائع سے دستاویزات اور موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد برآمد۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عابد حسین بھی قانون کی گرفت میں آ گیا۔ لاہور، گجرات اور گوجرانوالہ سے گرفتار انسانی اسمگلرز کی تعداد 7 ہو گئی۔ ایف آئی این نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث طلحہ شاہ زیب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ادھر لاپتہ افراد کے ورثاء کے ڈی این اے کے نمونے لینے کا سلسلہ جاری، نمونوں کو لاشوں کی شناخت کے لیے یونان بھیجوایا جائے گا۔ یونان میں کشتی حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری، امدادی ٹیموں نے ڈوبنے والے مزید 3 تارکین وطن کی لاشوں کو نکال لیا۔ اموات کی تعداد 81 ہو گئی، 500 سے زیادہ افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث 9 ملزم یونان کی عدالت میں پیش، ملزمان نے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ ادھر سانحہ میں لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ لاپتہ افراد گجرات اور گوجرانوالہ کے ہیں۔ جو ماضی کی مجرمانہ غفلت، سیاسی ہلچل مچائی گئی، پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، سازشیں کی گئیں، امریکہ نواز حکومت کا الزام لگایا گیا۔ 9 مئی کو ان کی سازش اور ملک دشمنی انتہاؤں کو چھو گئی، اور وہ کام ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گزشتہ دور حکومت میں ملک کی ہر چیز زمین بوس ہو گئی، سی پیک سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ مارگل ایونیو منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کو ان کی سازش اور ملک دشمنی انتہاؤں کو چھو گئی۔ شرپسندوں نے وہ کام کیا جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم نے سویٹ ہومز کو ٹرانسپورٹ وینز کا عطیہ بھی دیا، بچوں میں گھل مل گئے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں 100 بیڈز پر مشتمل اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ الیکشن مہم کو نواز شریف لیڈ کریں گے، اعظم نذیر تارڑ کا اعلان۔ قائد مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقات میں ان کے متعلق قانونی امور پر گفتگو ہوئی، وہ جو بھی روڈ میپ دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ جے آئی ٹی شواہد اکٹھے کر لے، پھر اس کی سفارشات پر عمل درآمد کریں گے۔ مسلم لیگ نون یا نواز شریف سے کوئی اختلاف نہیں۔ میاں صاحب کو کہا تھا کہ عادت بدلی تو پارٹی عہدے پر رہنا ممکن نہیں۔ شاہد کاکا نواسے کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، سابق وزیر اعظم نے کہا، اس وقت نہ نظام نہ ہی پارٹیوں میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے۔ رواں برس اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونا قانون کے مطابق لازمی ہے۔ پی ٹی آئی نے صوبائی اسمبلیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے توڑیں۔ بل ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ انہوں نے مجھے، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے بل دیکھا، آپ نے بل پڑھا، کہہ رہے نہیں، ہمیں صرف یہ کہا کہ یہ سینیٹرز کی مراد کا بل ہے، ان کی سیلریز ویجز کا، تو اس لیے یہ کرنا ضروری ہے اس میں آپ، مگر ابھی تک مجھے صرف چیئرمین سینٹ کا بل ملا ہے، نہ مجھے کسی سینیٹر کا بل ملا ہے، نہ مجھے ڈپٹی چیئرمین کا بل ملا ہے۔ 10 سال میں اس بل سے بڑا مذاق نہیں دیکھا، سلیم مانڈی والا کا سینٹ میں رات بل کی مخالفت کا اعلان۔ چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کے بعد سینیٹر نے بغیر دیکھے بل پر دستخط کیے، اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جن سینیٹرز نے قیادت کو لا علم رکھا ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے کہا، بل کا سن کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے چیئرمین
سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مراعات دینے کا بل کی حمایت کر دی۔ اکانومی خراب ہے، ہم عوام کے اگر عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ایم این اے سینیٹر کی اس وقت تنخواہ زیادہ ہو۔ دیکھیں بل یہ پاس نہیں ہوگا، ریسٹ ایشورڈ ہم کوئی ایسے قانون نہیں پاس کریں گے جو کہ زیادتی ہو۔ نیو نیوز کا احساس چیئرمین سینٹ کو کروڑوں روپے مراعات کی خبر سب سے پہلے اتوار کو نشر کی تھی۔ نئے قانون کے تحت چیئرمین سینٹ کو بھی مراعات ملیں گی۔ مکان کی تزئین و آرائش کے لیے بھی 1 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ رہائش گاہ کا کرایہ 1.25 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ کے علاوہ فیملی کو بھی پرائیویٹ اسپتال میں علاج کی سہولیات حاصل ہوں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب حکومتی ایجنسیز کو فارماسیوٹیکل خام مال درآمد کرنے کے لیے امپورٹ پالیسی آرڈر میں ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ نیو نیوز کی خبر پر کوئک ایکشن، کراچی ایئرپورٹ پر اداروں میں تصادم کے بعد اعلیٰ حکام کا نوٹس، اے ایس ایف، کسٹمز اور ایف آئی اے کا مشترکہ اجلاس، مسائل پر گفتگو۔ نیو نیوز نے سب سے پہلے ایئرپورٹ پر اے ایس ایف اور کسٹمز کے درمیان اختیارات کی خبر بریک کی تھی۔ کراچی پورٹ پر سیکیورٹی فورس نے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پی آئی سی ٹی کا 21 سالہ معاہدہ 17 جون کو ختم ہو گیا۔ کے پی ٹی کے 13 روز کے لیے انتظامات سنبھال لیے ہیں۔ ابوظہبی کے گروپ نے پی آئی سی ٹی ٹیک اوور کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تنخواہ میں 2000 بڑھانے کا مطالبہ کیوں کیا؟ قومی ایئر لائن نے پی آئی اے کے 75 ڈرائیوروں کو نوکری سے نکال دیا۔ نوکری سے نکالے گئے ڈرائیورز پی آئی اے کے پائلٹس اور فضائی میزبانوں کے پک اینڈ ڈراپ پر معمول تھے۔ متاثرہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہ اس وقت 22,500 روپے ہے، اور ادھر بڑی تعداد میں ڈرائیورز کے ملازمت سے نکالے جانے پر پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکمرانوں کے پاس معیشت کا علاج نہیں، یہ ملک اور قوم پر بوجھ ہیں۔ ناقص پالیسیوں کے باعث لوگ خودکشی پر مجبور ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے۔ پرویز الہی کی رہائی پھر کھٹائی میں پڑ گئی۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت مل گئی۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے نئے مقدمے میں پرویز الہی اور مونس الہی کو نامزد کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مبینہ منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے لیے پاناما میں کمپنیوں کا استعمال کیا گیا۔ ادھر پرویز الہی کے ضمانتی مچلکے جمع نہ ہونے پر روپکار جاری نہ ہو سکی۔ مچلکے آج جمع کرائے جائیں گے۔ جلدی کرو کہیں پکڑے نہ جائیں، گرفتاری کے خوف میں مبتلا شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد قیصر عدالت سے فرار۔ 25 مئی کو ہنگامہ رائے کے کیس میں پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کی ضمانت خارج۔ فیصلہ سنتے ہی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر فیصلہ سنا۔ الگ الگ آنے والے ایف8 کچہری میں سے اکٹھے ہی گاڑی میں نکلے۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد اور ڈیٹونیٹر برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کا ایک ساتھی فرار ہو گیا۔ گرفتار دہشت گرد رواں برس 23 مارچ کو بھولاری ریلوے اسٹیشن پر دھماکے میں ملوث تھا۔ ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں گھر سے 3 خواتین کی 3 روزہ پرانی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق تینوں خواتین کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ شناخت شمشاد انوار، نسرین اختر اور سمیہ اختر کے نام سے ہو گئی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر اسپتال منتقل۔ سہاوا کے نواحی علاقے سرگھٹن میں معمولی رنجش پر 2 نوجوان قتل، 1 شدید زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے والی بال گراؤنڈ کے کھیل کے دوران فائرنگ کر کے حافظ سعید کو قتل کیا، عمران کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد گھر میں گھس کر راجہ جاور عباس کو بھی قتل کر کے فرار ہو گیا۔ سبی میں بجلی کی بندش کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ الہ آباد کی رہائشوں کا بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ٹائر جلا کر شاہراہ بلاک، علاقے کا ٹرانسفارمر 3 بار جل چکا، رابطہ حکام کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ مظاہرین کا الزام، ایس ڈی پی او میر علی بخش بوٹی نے کہا کہ ٹرانسفارمر کی مرمت کر کے علاقے کی بجلی آج بحال کر دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کا منفرد اعزاز، عالمی ادارے یونیسکو کے پلیٹ فارم سے پیرس میں منعقدہ کانفرنس کے بعد
گلیاتو چدرال کو بھی بایو سفیر ریزرو قرار دے دیا گیا۔ نجم سٹی کرکٹ بورڈ سے آؤٹ زکا اشرفن، پیپلز پارٹی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب، پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی منظوری دے دی۔ پی سی بی بورڈ آف گورننس میں 2 نامزدگیوں کا نوٹیفیکیشن جاری، زکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے بورڈ آف گورننس میں نامزد ہیں، وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور عظیم گلوکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، کلاسیکل موسیقی ہو یا نیم کلاسیکل، غزلیں ہو یا گانے یا پھر وجد آفری قوالی، پاکستان نے عظیم گائک پیدا کیے۔ استادوں کے استاد نصرت فتح علی خان، مہدی حسن خان، ملکہ ترنم نور جہاں اور عابدہ پروین نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاپ میوزک کے میدان میں بھی بہت سے گلوکاروں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ دنیا بھر میں آج موسیقی کا دن منایا جا رہا ہے۔